یہاں پہ ایک تو نبی عربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے مسلمان، یہودی، عیسائی اور صابی، یہ عرب کے وہ لوگ تھے جو ستارہ پرست تھے، ستاروں کو پوجتے تھے۔ جب یہودیوں سے مسلمانوں کی گفتگو ہوتی تھی تو یہودی کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہودی نسل سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو جنت میں بھیجے گا، یعنی بتایا یہ کرتے تھے کہ اگر تم نسلی طور پر کسی خاص نسل میں پیدا ہو گئے تو ہدایت تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کسی نسل کے ساتھ نتھی نہیں رکھی، کسی قبیلے کے ساتھ نہیں رکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معیار بتایا، ہدایت کا معیار اللہ اور روز آخر پر ایمان لانا، نیک عمل کرنا۔ کوئی صاحب کہے کہ میں تو بہت بڑے پیر صاحب کا بیٹا ہوں اس لیے جہنم میں جا ہی نہیں سکتا، جو بھی کروں یہ نیکی ویکی تو دوسرے لوگوں کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ یاد رکھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالا بڑھ کر کوئی ہستی نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن وہ نبی بھی نماز بھی پڑھتا تھا، روزہ بھی رکھتا تھا، مشقت میں بھی اپنے آپ کو ڈالتا تھا، میدان جہاد میں زخم بھی کھاتا تھا۔ جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا، اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے توریت عطا فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام توریت لے کر اپنی قوم کے پاس آئے، کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ انہوں نے پہلی بات تو وہی کہی کہ بھئی ہمیں کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تم تو لے کر آ گئے ہو، 40 دن کے لیے گئے ہوئے تھے، اب آ گئے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت تمہیں یقین آ جاتا تھا جب سمندر پھٹ گیا تھا، اب کیوں نہیں آ رہا؟ سارے بحث مباحثے کے بعد یہ بات طے ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام قوم کے 70 نمائندوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، اور ان 70 نمائندوں کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ بات بتا دے گا کہ یہ توریت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کے احکامات پر عمل کیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 70 لوگوں کی سلیکشن کی، قوم نے اپنے نمائندے بھیجے، یہ نمائندے بھی واپس آئے۔ انہوں نے ایک کام تو یہ کیا کہ کہا یہ کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کتاب اس نے دی ہے، لیکن اس نے یہ بھی کہا کہ جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو۔ اب یہ ایک بڑا بہانہ بن گیا کہ جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو۔ جو آدمی عمل نہیں کرنا چاہتا تھا وہ کہتا تھا کہ ویسے ہی کہا گیا ہے کہ جتنا کر سکتے ہو کر لو، جتنا نہیں کر سکتے تو کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس قسم کے بہت سارے چھوٹے چھوٹے بہانے یہ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ جب کتاب دی گئی ہے، جب حکم دیا گیا ہے، جب اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے، ہمارے معاشرے میں بھی اگر ہم سنتے ہیں کہ اگر قرآن و حدیث میں آیا ہے تو کیا ہوا ہے، قرآن و حدیث میں آیا ہے تو کیا ہوا؟ بھئی قرآن و حدیث ہی ہماری رہنمائی فرمائے گا کہ کس چیز پر عمل کرنا ہے اور کس چیز پر نہیں کرنا۔ اس لیے جب یہ لوگ واپس آئے اور پھر اس قسم کی حرکتیں شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کام کیا کہ کوہ طور اٹھا کر ان کے سروں پر رکھا اور کہا کہ اب یہ کتاب تسلیم کرتے ہو نہیں کرتے، اگر نہیں کرتے تو میں پہاڑ تمہارے اوپر گرا دوں گا۔ انہوں نے پھر اس کیفیت کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو اس کتاب کے اوپر یقین کرتے ہیں، کتاب کے اوپر عمل کریں گے۔ لیکن فطرت نہیں بدلی۔ وہ جو پہلے جس طریقے سے نبی کا انکار کر رہے تھے، کتاب کا انکار کر رہے تھے، پھر اسی طریقے سے نبی اور کتاب کا انکار کرنے لگ گئے۔ احکام و ہدایات اس میں درج ہیں، انہیں یاد رکھنا۔ اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقویٰ کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔
کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ ہفتے کا دن سیٹرڈے یہ مقدس دن ہے، اور یہ مقدس دن ہے تو اس دن کاروبار نہیں کرو، اس دن معاشی سرگرمی نہیں کرو، بلکہ اس دن کو اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کر دو۔ پہلے تو وہ چلتے رہے اور وہاں کے لوگوں کا کاروبار تھا، مچھیرے تھے، مچھلی پکڑتے تھے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آزمائش پیدا کی۔ ہفتے کے 7 دن تو تھوڑی تھوڑی مچھلی لگتی تھی، سیٹرڈے کو جب جا کر وہ سمندر پر دیکھتے تو دیکھتے کہ مچھلیاں بھری پڑی ہوئی ہیں، اور وہ للچائی نظروں سے دیکھتے کہ یار یہ مچھلیاں تو ہم پکڑ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اب یہ حکم آ گیا۔ انہوں نے ایک ہیلا اس میں نکال لیا، ہیلا بہانہ، اور ہیلا یہ نکالا کہ انہوں نے ساتھ میں کچھ تالاب بنا دیے اور تالاب کا سمندر سے ایک رابطہ قائم کر دیا کہ مچھلیاں ان تالابوں میں آ جاتی تھیں، تالابوں میں آ کر پھنس جاتی تھیں، ہفتے کو پکڑتے نہیں تھے لیکن اتوار کے دن آ کر نکال لیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھیں ہم تو ہفتے کے دن نہیں پکڑ رہے۔ ہیلا نکالنا، میں ذرا یہ بھی بتاؤں آپ کو کہ اگر یہودیوں نے یہ کام کیا ہے تو مسلمانوں نے بھی یہ کام کیا ہے۔ شہنشاہ جلال الدین اکبر کا ایک نورتن تھا، اس نے تو ہیلوں کے اوپر کتابیں لکھی ہیں کہ شریعت کے احکامات سے بچنے کے طریقے کیا ہو سکتے ہیں، زکوٰۃ نہ دینی پڑے کیا طریقہ ہو سکتا ہے، اس نے اس کے اندر بتایا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا کرنا شروع کر دے اور جس طرح لوگ کرتے ہیں تو کیا اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں، اس کے نتیجے میں تباہی ہوگی، بربادی ہوگی۔ انہوں نے بھی ہفتے کا قانون توڑا تھا۔ پھر تمہیں اپنی قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا، انہیں بندر بنا دیا۔ ہم نے انہیں کہہ دیا کہ بندر بن جاؤ، ان کے چہرے تبدیل ہو گئے، ان کے جسم کی ساخت تبدیل ہو گئی، اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے۔ اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کی آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور ڈرانے والوں کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا۔ میں نہیں جا رہا اس تفصیل میں کہ یہاں پر تو کہا گیا کہ انسان بندر میں تبدیل ہوا، ڈارون نے کہا کہ بندر انسان میں تبدیل ہوا، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن خیر یہ حقائق جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہم اسی پر یقین کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے جائیداد کے جھگڑے میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حرص و ہوس۔ انسان کے اندر حرص و ہوس بہت ہے، بنی اسرائیل میں بھی بہت زیادہ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بعد کام یہ کیا کہ بھائی کی لاش کو لے جا کر اس نے راستے پر ڈال دیا اور خود اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہوا، بین کرتا ہوا موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچا کہ دیکھیں میرا بھائی قتل ہو گیا ہے، نہ جانے کون ظالم ہے جس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے، مجھے بتائیں کہ یہ کس نے قتل کیا ہے۔ قوم کے دیگر لوگ بھی آ گئے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ آپ تو اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھ لیں کہ کس نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ بتایا، ان سے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ایک گائے ذبح کرو۔ گائے تو ان کے دل میں بسی ہوئی تھی، بچھڑے کی بندگی کی تھی، دل کے اندر بسی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس گائے کو ذبح کروانا چاہتا ہے، اور جب ان سے کہا گیا گائے کو ذبح کرو تو بجائے اس کے کہ وہ انکار کرتے، انہوں نے پھر عجیب و غریب طریقے سے ایک رویہ اختیار کیا۔ پہلی بات کہنے لگے کہ موسیٰ کیا تم مذاق کر رہے ہو ہم سے؟ ہم تم سے قاتل کا نام پوچھ رہے ہیں، تم کہہ رہے ہو گائے ذبح کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی بات کروں، میرا اور تمہارا مذاق نہیں ہے، میں تو تمہیں راستہ بتا رہا ہوں۔
بولے اچھا اپنے رب سے درخواست کرو ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ اللہ تعالیٰ نے تو گائے ذبح کرنے کو کہا تھا، کسی گائے کو ذبح کر دیتے کام ہو جاتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تفصیل پتہ چلے کون سی گائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، نہ بہت چھوٹی ہو نہ بہت زیادہ عمر کی ہو، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کر لو۔ بنی اسرائیل کا طریقہ پھر بحث کے اندر الجھ گئے، کہنے لگے کہ اپنے رب سے یہ اور پوچھ لو کہ اس کا رنگ کیسا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوخ ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے رب سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے۔ بچنا چاہتے تھے، گائے دل میں بسی ہوئی تھی، ذبح نہیں کر سکتے تھے، مشکل ہو رہا تھا، بار بار سوال کرتے تھے کہ یہ بتاؤ کہ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا، جواب دیا اللہ کہتا ہے کہ وہ ایسی گائے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بالکل بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے ٹھیک پتہ بتایا۔ اتنے سارے سوالات کے بعد جس گائے کی آئیڈینٹیفیکیشن کی انہوں نے، اب اس کی تلاش میں نکلے، اور یہ گائے ملی بہت ہی مشکل سے، بہت دور فاصلے پر کسی آدمی کے پاس ایک ایسی گائے تھی جو نہ بہت بچی تھی نہ بہت زیادہ بوڑھی تھی، اوسط عمر کی تھی، نہ اس نے خدمت کی تھی، نہ ہل چلایا تھا، نہ کسی کنویں سے پانی نکالا تھا، اور زرد رنگ کی تھی، شوخ زرد رنگ کی۔ لیکن جب اس آدمی کے پاس پہنچے، اس سے کہا کہ ہمیں یہ گائے چاہیے، تم سے خریدنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا گائے تو میں دے دوں گا، لیکن یہ گائے میں تمہیں دوں گا تو اس کی قیمت یہ ہے کہ جب تم اسے ذبح کر لو گے تو اس کی کھال میں سونا بھر کے مجھے دو گے۔ اتنی قیمتی گائے، لیکن اب چونکہ پھنس چکے تھے، گائے بھی مل گئی تھی، بڑی مشکل سے قیمت طے کر کے گائے لی۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی یہاں پہ جب اس گائے کو ذبح کر دیا، اس گائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس گائے کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کو مارو، وہ جو قتل ہو گیا تھا، وہ گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر جب اسے مارا گیا تو اس نے قاتل کا نام بتا دیا۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ قاتل وہی آدمی تھا جو سب سے پہلے بین کرتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تھا، اس کا سگا بھائی۔ دوستو، اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، دوسری طرف یہ بتایا کہ یہ اس کی عظیم الشان حکمت ہے۔ وہ گائے جو دل کے اندر بسی ہوئی تھی، اس گائے پر چھری ان کو چلانی پڑی، اور بنی اسرائیل میں اس کے بعد بھی، بلکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی ان کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کسی جگہ پر کوئی قتل ہو جائے تو قتل کے بعد اس ایک گائے ذبح کرتے ہیں، اس گائے کے اوپر بیٹھ کر بہت سارے لوگ کہ جن کے اوپر الزام لگتا ہے وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اور تمہیں یاد ہے وہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے تھے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ اس وقت ہم نے حکم دیا کہ مقتول کی لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ۔ دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ مگر ایسی نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی آخر کار تمہارے دل سخت ہو گئے، پتھروں کی طرح سخت، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑھے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں سے تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے،
اور کوئی خدا کے خوف سے لرز کر گر بھی پڑتا ہے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ دل، قلب کا تذکرہ کیا گیا کہ تمہارے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تمہارے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جو سدھر جائے تو پورا جسم سدھر جاتا ہے، جو بگڑ جائے پورا جسم بگڑ جاتا ہے، تمہارا دل۔ اور یہاں دل سے مراد وہ والا ہارٹ نہیں ہے جس کو ہم میڈیکل ٹرمز میں ہارٹ کہتے ہیں، وہ جس کے اندر 4 خانے ہوتے ہیں، رائٹ ایٹریم، لیفٹ ایٹریم، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل، بلکہ دل سے مراد وہ عزم ہے، وہ یقین ہے، وہ ایمان ہے کہ جہاں پہ ارادے پرورش پاتے ہیں، جہاں پر عقائد پرورش پاتے ہیں، جہاں انسان کے عمل کے لیے اس کو ایک قوت ملتی ہے، ایک طاقت ملتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ دل سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، عمل سدھر جاتا ہے، یہ دل بگڑ جائے۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو تو اس سے ایک دل مانگو۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں ڈوبا اور بسا ہوا دل عطا فرما دے، اور اے اللہ ہمارے دل کی بیماری اور دل کی خرابی کو دور فرما دے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا یہ شیوہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا، پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ اللہ کا کلام سنتے تھے، تبدیل کر دیتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی انہیں مانتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے تخلیہ کی بات چیت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ کیا یہ جانتے نہیں ہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے؟ ان میں ایک دوسرا گروہ امیوں کا ہے، جو کتاب کا تو علم رکھتے نہیں، بس اپنی بے بنیاد امیدوں اور آرزوؤں کو لیے بیٹھے ہیں اور محض وہم و گمان پر چلے جا رہے ہیں۔ بس ہلاکت اور تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ شریعت، انسان کا حق نہیں ہے کہ شریعت بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شریعت بتائی، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول نے اس کی تشریح فرمائی، لیکن ان کا یہ حال ہے کہ خود سے شریعت لکھنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا ہے تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لیں۔ ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی یہ کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ بنی اسرائیل کا اس زمانے میں بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہ عقیدہ ہے، اور افسوسناک یہ کہ بنی اسرائیل نہیں، آج بہت سارے مسلمانوں کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے، ہم تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ میرے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک بار ارشاد فرمایا، اے محمد کی پھوپھی صفیہ، تم محمد کے مال میں سے جو لینا چاہتی ہو لے لو، لیکن روز آخرت میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ اے محمد کی بیٹی فاطمہ، دنیا میں تم محمد کے مال میں سے جو لینا چاہو لے سکتی ہو، آخرت میں تمہارے کام نہ آ سکوں گا۔ یاد رکھیے گا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم میں سے جنت اور جہنم کسی کی تقدیر میں نہیں لکھی گئی، یہ کسی نسل کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ سید صاحب کو تو جنت میں ہی جانا، نہیں۔ میرا نبی اگر امت کی بہترین خواتین سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور وہ خواتین کہ جو بڑی اعمال کرنے والی تھیں، جو
واقعتاً جنتی تھی، خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ بات ہم سب کے سمجھنے کی ہے کہ عمل کے ذریعے ہی جنت ملنی ہے، لیکن بنی اسرائیل کہتے تھے کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز چھونے والی نہیں، الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے تو مل جائے۔ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا؟ یا بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ذمے ڈال کر ایسی باتیں کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ اس نے ان کا ذمہ لیا؟ آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا وہ دوزخی ہے، اور دوزخ میں ہی میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، وہی جنتی ہیں، اور جنت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ یاد کرو، اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ اسرائیل کی اولاد سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ ہم نے عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ ماں باپ کے ساتھ یہ اس عظیم الشان عہد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دے کر بھیجا گیا تھا۔ اور ذرا اس میں ترتیب دیکھیے گا، یہ آگے بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے کہ بنی اسرائیل سے پہلی بات کہی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ دوسری بات والدین کا حق بیان کیا گیا تھا، ماں باپ کے ساتھ۔ ماں باپ کا بہت حق ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ماں باپ کو بھلا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ میں نے بھی کبھی وہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی۔ وہ جو استاد مجھے حدیث پڑھا رہے تھے میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ایک شرم بھی آڑے آ رہی تھی کیسے پوچھوں۔ انہوں نے کہا کہ بچے والدین کے ساتھ وہ سلوک کرنے لگیں گے جو نوکر لونڈی غلام کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میرے دوستو، آج اس کے مناظر بہت ساری جگہوں پر نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ والدین کا بہت حق ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، لوگوں سے بھلی بات کہنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، مگر تھوڑے آدمیوں کے سوا تم سب اس عہد سے پھر گئے اور اب تک پھرے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تم سے لیا تھا، تمہارے آباء و اجداد سے لیا تھا۔ کوہ طور تمہارے سر پہ اٹھا کے لیا تھا، تم ڈر گئے تھے کہ یہ گر جائے گا، ہم ختم ہو جائیں گے، لیکن تم پھر بھی عہد سے پھر گئے۔ اور پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا۔ بنی اسرائیل سے بھی لیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان عرفات میں آخری خطبہ حج آپ ارشاد فرما رہے ہیں، لوگوں آج کون سا دن ہے؟ سب جانتے تھے کہ یوم عرفہ ہے، رحمتوں والا دن، برکتوں والا دن۔ سب نے کہا اللہ اور اس کا رسول، شاید کوئی دوسرا نام دینے والے نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا آج یوم عرفہ نہیں ہے، دعائیں قبول ہو جانے کا دن، رحمتیں مل جانے کا دن؟ جواب دیا گیا یوم عرفہ ہے۔ پوچھا گیا لوگوں یہ کون سا شہر ہے؟ سب جانتے تھے کہ یہ شہر مکہ معظمہ ہے، حرمت والا شہر۔ دور جہالت میں بھی مکہ معظمہ میں اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر لوگ تلوار نہیں اٹھاتے تھے، حرمت والا شہر، شہر حرام۔ سب نے سوچا کہ شاید نیا نام دیا جانے والا ہے، کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا گیا کہ کیا، پوچھا گیا کہ کیا یہ مکہ معظمہ نہیں ہے؟ سب نے کہا مکہ معظمہ نہیں۔ تیسرا سوال کیا گیا کہ لوگوں یہ کون سا مہینہ ہے؟ سب سوچنے لگے کہ شاید مہینے کو نیا نام دیا جانے والا ہے۔ کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کیا یہ ذی الحج کا مہینہ نہیں ہے؟ ذی الحج کا مہینہ۔
دور جہالت میں بھی ذی الحج کا مہینہ آتا تھا، حاجی روانہ ہوتے تھے، تلواریں نیچے کر دی جاتی تھیں۔ حرمت والا دن، حرمت والا شہر، حرمت والا مہینہ۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، لوگوں میری بات غور سے سنو، اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو دوسرے مسلمان پر اسی طرح حرام ہے جس طرح حرمت والا شہر مکہ معظمہ، جس طرح حرمت والا مہینہ ذی الحج، جس طرح حرمت والا دن یوم عرفہ۔ اور میرے دوستو، آج میں نے صبح کا اخبار دیکھا ہے، کیسا ستم ہے کراچی میں رمضان المبارک کا آغاز 30 معصوم لاشوں کے ساتھ۔ میں تڑپ کر رہ گیا۔ میرا نبی کہتا ہے کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو، ہم کون ہیں؟ اپنے نبی کو بلا دیا، اپنی شناخت فراموش کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف وداع کر رہے ہیں۔ طواف وداع مکمل ہوتا ہے، مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے ہیں۔ حدیث کی تمام کتابوں میں خانہ کعبہ کو دیکھ کر کہتے ہیں، کعبہ تو کتنا محترم ہے، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو روئے زمین پر میرے عظیم رب کی عظمت کا نشان ہے۔ لیکن اے خانہ کعبہ، جس کے قبضہ قدرت میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، اس کی قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو تجھ سے زیادہ محترم۔ اتنی محترم جان آج مسلمان کا اکرام کرنے کے بجائے، آج مسلمانوں کے درمیان بھائی چارہ پھیلانے کے بجائے، آج یہ سلوک راہ راست ہم نے چھوڑی ہے۔ بنی اسرائیل سے بھی کہا گیا تھا آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، نہ ایک دوسرے کو گھروں سے بے گھر کرنا۔ آج کے اخبار میں آپ پڑھیں، شہر کراچی میں 2 جگہوں پر گھر جلائے گئے، سرجانی ٹاؤن میں گھر جلائے گئے، تیسر ٹاؤن میں گھر جلائے گئے۔ ان سے بھی کہا گیا تھا، ہم سے بھی کہا گیا، تم نے اس کا اقرار کیا تھا، تم خود اس بات پر گواہ ہو، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ یوں تو میں نے آج صبح جب یہ ایک مرتبہ پھر پڑھا ان آیات کو، تو مجھے لگا کہ یہ ان کے بارے میں نہیں، میرے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ میں اپنے گریبان میں منہ ڈالا، اور یقین کریں کہ اے پروردگار، ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ لیکن بنی اسرائیل کا یہ حال تھا کہ مدینہ منورہ میں 2 قبیلے موجود تھے، اوس تھا اور خزرج تھا، اور اسی طریقے سے یہودیوں کے 2 قبیلے موجود تھے، ایک اوس کے اتحادی تھے، ایک خزرج کے اتحادی تھے۔ اوس اور خزرج کے درمیان جب لڑائی شروع ہوتی تو ان 2 قبیلوں کے درمیان بھی لڑائی شروع ہو جاتی۔ ان 2 قبیلوں کے درمیان جب لڑائی شروع ہوتی تو ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے، ایک دوسرے کی عورتوں کو لونڈی بھی بنا لیتے، ایک دوسرے کو گھروں سے بھی نکالتے۔ لیکن ایک عجیب بات تھی کہ جب اوس والے جنگ کے علاوہ کسی یہودی کو پکڑ لیتے تو دونوں قبیلے مل کے اس کو چھڑوا رہے ہوتے، کہتے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی یہودی کوئی دوسرا پکڑ لے تو فدیہ دے کر اس کو چھڑوانا چاہیے۔ کتاب کی اتنی بات تو تسلیم کرتے ہو، وہ کتاب میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارو۔ ہمارے یہاں روزہ تو ہم رکھ رہے ہیں کہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے، بالکل اللہ کا حکم ہے، لیکن بھائی اس کا یہ بھی تو حکم ہے کہ ایک دوسرے مسلمان کا اکرام کرو، یہ حکم ہم بھول جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا بھی یہی حال تھا، اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا رہا ہے، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے خانمہ کر دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو،
اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ روزے کو تو فرض سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ جہاں کہہ رہا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے پر کفر کرتے ہو۔ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے اور آخرت میں شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی ہے، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی اور نہ انہیں کوئی مدد پہنچ سکے گی۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہارا کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل نے انبیاء کو جھٹلایا بھی ہے، قتل بھی کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ ہیں، غلاف میں محفوظ ہیں۔ نہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ معظمہ مدینہ منورہ جب دعوت دی، سب سے زیادہ ایمان لانے والے مشرکین تھے کہ جو ایمان لے آئے، اور یہ بنی اسرائیل سب سے کم ایمان لائے۔ اور جب کوئی ان سے اس پر گفتگو کرتا تھا وہ کہتا تھا کہ جی ہمارے دل تو غلافوں میں، ہمیں اثر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ان پر پھٹکار پڑی ہوئی ہے۔ اور اب جو ایک کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے، اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے؟ باوجود یہ کہ وہ اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی۔ قرآن مجید توریت کی تصدیق کرتا ہے کہ توریت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی۔ باوجود یہ کہ اس کی آمد سے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح و نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آخری نبی کی آمد کی دعا بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز آ گئی جسے وہ پہچان بھی گئے تو انہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو ہم سے تو کہا گیا تھا کہ وہ نبی بنی اسرائیل میں آئے گا، یہ تو بنو اسماعیل میں آ گیا۔ خدا کی لعنت ان منکرین پر۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا۔ یہ نبوت کوئی تم سے پوچھ کر اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، یہ اس کی مرضی ہے جس کو عطا فرمائے گا۔ لہذا اب یہ غضب بالائے غضب کے مستحق ہو گئے، اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے یہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری۔ اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا ہے اسے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی۔ اچھا، ان سے کہو اگر تم اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی ہے تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے کیوں قتل کرتے رہے؟ تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچھڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی کہ ہدایت ہم دے رہے ہیں، ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو، کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اس میں ایک بات تو انہوں نے زبان سے کہی تھی، اور وہ بات تھی سمعنا، سن لیا ہم نے، دل میں کہا کہ مانیں گے نہیں، وعصینا، نافرمانی کریں گے۔ اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے
اگر جنت باقیوں کو نہیں ملے گی، صرف بنی اسرائیل کو ملے گی، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو۔ تم تو جلدی سے جنت میں جانے والے ہو، چلو موت کی دعائیں مانگو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ کما کر انہوں نے وہاں بھیجا ہے، اس کا لازمی نتیجہ اقتضا یہی ہے کہ جب وہاں جانے کی تمنا نہ کریں گے، یہ کبھی موت کے قریب نہیں جائیں گے، موت سے بھاگیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرمانے لگے، آخری الفاظ تھے اللہم بالرفیق الاعلی، اے اللہ تو ہی سب سے اچھا رفیق ہے۔ وہ بندہ جس کو جنت میں جانا ہو، اس کا دل تو شادمان ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے یقین ہے کہ بس اب وہ جنت سامنے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ موت سے ڈرتے ہیں، دور بھاگتے ہیں۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑھے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے دور تو نہیں پھینک سکتی۔ جیسے کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں، اللہ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبرائیل سے عداوت رکھتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل نے اللہ کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پر نازل کیا ہے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق و تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی بشارت بن کر آیا ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پوچھا کہ آپ کے پاس وحی کون لے کر آتا ہے؟ جواب دیا کہ جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ جبرائیل جو وحی لے کر آئے، یہ جب احکامات لے کر آئے تھے ہمارے لیے بڑے سخت احکامات لے کر آئے تھے، ہماری تو ان سے دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے، اگر جبرائیل سے ان کی عداوت کا سبب یہی ہے تو کہہ دو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرائیل اور میکائیل کے دشمن ہیں، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے اسے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پس پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ ایک بڑی تلمود تیار کی ہے، اس تلمود میں سلیمان علیہ السلام پہ بڑے الزامات لگائے گئے ہیں۔ گھٹیا بدترین جو کسی انسان پر لگانا بھی بڑے مشکل ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام پر لگائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور بنی اسرائیل کی آنکھ کھولنے کے لیے بہت کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر لگائے جانے والے ان الزامات کی قرآن مجید میں تردید کی، اس لیے کہ تلمود اور توریت کا عبرانی زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ تو کوئی 50 سال 100 سال پہلے ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ان کے ساتھیوں میں سے کوئی عبرانی نہیں جانتا تھا، اور یہودی کہا کرتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام کی سلطنت جادو کے ذریعے قائم تھی، جادو سیکھنا چاہیے، جو چیز اللہ تعالیٰ نے منع فرمائی ہے اس کو سیکھتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام پر ایمان بھی، ان پر الزامات بھی لگاتے تھے۔ تو لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے۔ سلیمان کی سلطنت جادو سے نہیں قائم تھی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے قائم تھی، شریعت کی بالادستی سے قائم تھی۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر نہیں کیا، کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب یہ آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو عبداللہ ابن سلام جو توریت کے بڑے عالم تھے،
انہوں نے کہا کہ اس کو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پر لگائے جانے والے الزامات کی اطلاع کیسے ہوئی؟ یہ من جانب اللہ ہے۔ یقین آ گیا، آنکھیں کھل گئی، ایمان لے آئے۔ اور میرے دوستو، وہ جادو کا الزام سلیمان پر لگاتے تھے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی جادوگر نہیں تھا۔ وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقیقت بتانے کے لیے دو فرشتے بھیجے، ایک کا نام تھا ہاروت، ایک کا نام تھا ماروت۔ عراق کا شہر بابل اور نینوا، جن کی تہذیبیں بڑی مشہور ہیں، بابل میں یہ دونوں فرشتے پہنچے۔ انہوں نے انسانوں کو اصل حقیقت بھی بتائی اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو، معجزے میں اور جادو میں فرق ہوتا ہے۔ معجزہ بغیر کسی سبب کے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جادو اس میں سبب موجود ہوتا ہے۔ یہ کہا کرتے تھے، ایک چھوٹی سی بات اور ذرا واضح کر دوں، یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی اللہ کی مرضی سے تو ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک چیز ہے اللہ کی رضامندی جس میں وہ خوش ہوتا ہے، اور ایک چیز ہے اللہ کی مشیت۔ دنیا میں کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتا۔ کوئی قاتل اگر کسی کو قتل کر رہا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہی کرتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ قاتل کو سزا دے گا اور مقتول کو کسی دن اجر دے گا کہ تیرے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ اور ایک اللہ کی رضامندی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر حج کرتے ہیں، اگر عمرے کے لیے نکلتے ہیں، یہ اللہ کی رضامندی ہے، یہ اس کا حکم ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اللہ کی رضامندی تلاش کرنی چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ رضامند راضی وہ کن چیزوں میں ہوتا ہے، اس نے قرآن و حدیث میں بتایا ہوا ہے۔ جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر نازل کی گئی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے، پہلے صاف صاف طور پر متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم محض ایک آزمائش ہیں، تم کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ جادو بہت سارے ہوتے تھے، لیکن یہ خاص جادو سیکھتے تھے اور اس کا مقصد بھی بہت خاص ہوتا تھا۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے۔ اذن الہی تو ہوتا تھا، مشیت تو ہوتی تھی، لیکن رضامندی نہیں ہوتی تھی۔ مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خود معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔